الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کلمہ توحید کے اقرار تک لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم۔ لیکچر نمبر 53 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 25۔ فرمایا مجھے حکم ملا، امرت ان اقاتل الناس، میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں، لڑائی کروں۔ کب تک؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب یہ سب کچھ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنا مال بھی اور جان بھی مجھ سے بچا لی، سوائے اسلام کا جو حق ہے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اب اس حدیث میں لڑائی کا حکم ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر غلطی لگی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام دلائل سے پھیلا ہے، حق ہونے کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو براہین نازل فرمائے، قرآن مقدس جو نازل فرمایا، جو سراسر حق، وہ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام جنگ و جدال کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اسلام جنگ و جدال کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کافر کو ملو اس کی گردن اتار دو، جس یہودی کو ملو اس کی گردن کاٹ دو، نہیں، اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو قبول کرو، اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کا پیغام قبول کرو۔ وہ پیغام یہ ہے کہ معبود حقیقی صرف اللہ کی ذات، یہ قبول فرماؤ۔ اب دلائل مانگو اس پر، ساری کائنات بھری پڑی ہے دلیلوں سے، نگاہ اٹھا کر زمینوں پر دیکھ، آسمانوں پر دیکھ، تاروں کو دیکھ، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کے ذریعے اسلام پھیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت سب کے لیے، بستی میں جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو کہ اسلام قبول کرو۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے، اسلام قبول کرو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو، ہم تمہارے مال کی بھی اور جان کی بھی حفاظت کریں گے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت پیغام ہے، ہم تمہاری جان کی بھی اور مال کی بھی حفاظت کریں گے۔ اگر تم یہ دونوں چیزیں قبول نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی بندے پر زبردستی اپنے اسلام کو ٹھونسنا کہ اسلام قبول کر ورنہ قتل کر دیں گے، نہیں،
اسلام قبول نہیں کرتے ہو نہ کرو، لیکن اس علاقے میں رہنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے تمہیں ہمارا پابند ہونا ہوگا، ہمارے تحت رہنا ہوگا۔ اب جو اس توحید کے پھیلانے میں رکاوٹ بنے اس کے لیے تلوار، ہم نے توحید پھیلانے کے نتیجے دعوت نہ دیں، ہم نے کہا ہم زور ضرور دیں گے، اگر تم روکو گے تو تلوار سے تمہاری گردن کاٹ دیں گے کہ بت پرستی حرام ہے، قبر پرستی حرام ہے، پیر پرستی حرام ہے، بزرگ پرستی حرام ہے، اب تم یہ دعوت نہیں دینے دو گے، ہم تلوار سے جہاد کریں، ہم تمہارے خلاف لڑائی کریں گے۔ تو اسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کہ یہ قتل و غارت کا پیغام دیتا ہے، قطعاً نہیں دیتا۔ یہ تو ان کے جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ کہ تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ٹیکس دے دو گے، جزیہ دو گے۔ تو فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں جہاد، قتال، لڑائی، جنگ یہ کروں۔ کب تک؟ جب تک لوگ اللہ کی توحید کو قبول نہ کریں، کہ دھرتی پر کوئی قبر نہ رہے جس کی عبادت کی جاتی، کسی مقبرے نہ رہے جس کی پوجا پاٹ کی جاتی، کوئی مورتی صورتی نہ رہے جس کو خدائی صفات کا لوگ مالک سمجھتے ہیں، کوئی درخت ایسا نہ رہے جس کی لوگ پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ یہ ہے اللہ الہ الا اللہ۔ پھر یہ نہیں کہ ہمیں اپنی صرف بستی کے اندر، یہ ہماری بستی میں سارے توحید پرست ہو گئے بس ٹھیک ہے، نہیں، مجھے تو حکم دیا گیا، میں لڑتا رہوں گا، اپنے ملک کو توحید کا گہوارہ بنا کر اپنے ملک، اگلے ملک والوں کو دعوت دوں گا، آؤ اس اللہ کی طرح جو تمہارا خالق ہے۔ اگر اس توحید کو قبول نہیں کریں گے تو ہمارے تحت آ جاؤ، نہیں آئیں گے تو پھر جنگ ہوگی۔ تو امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ بھی گواہی دینی ہوگی، یعنی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو نبی کو نبی نہیں مانتے، پھر جزیہ دو زندہ رہنے کا، نہیں تو گردن تمہاری اتار دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو انکاری ہے، میں نہیں مانتا آپ کو نبی، ٹھیک ہے زندہ رہو، لیکن زندہ رہنے کا تمہیں جزیہ دینا ہوگا تاکہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی بھی اور جان کی بھی۔ اسلام قبول نہ کرو، یہ دلائل ہیں، اس پر سوچو، دیکھو، سنو، بیٹھو، آؤ ہماری دعوت۔ معنی یہ ہوگا آج کے دور میں اس حدیث کا کہ اللہ الہ الا اللہ، کائنات کے اندر کوئی مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا کوئی نہیں، نہ لاہور کا گنج بخش ہے، نہ ملتان کا رنج بخش ہے، نہ انڈیا کا کوئی اولاد بخش ہے، اور نہ کوئی مال بخش ہے، کوئی شے نہیں، ایک اللہ کی ذات، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ پانی وہی برساتا ہے، زندہ زمینوں کو مردہ وہی کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر نطفے کو وہی ٹھہراتا ہے، اس کو خون میں تبدیل وہی کرتا ہے، خون سے ہڈیاں وہی، لوتھڑا وہی بناتا ہے، لوتھڑے سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت، بچہ بڑھتا جاتا ہے، آخر باہر دنیا کے اندر اللہ اسے بھیج دیتا ہے۔ اللہ، یہ ہے معنی اللہ الہ الا اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ رسول ماننے کے بعد پھر کسی اور کی بات کو نبی کے بات کے مقابلے میں لانا گویا رسول کی رسالت کا انکار کرنا، اور یہ اعداد صرف اہل حدیث کو حاصل، یاد رکھیے۔ نصوص میں، فقہی مسائل میں کسی کو غلطی لگ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ لوگوں کو خبط ہے،
کہ ہم فقہی مسائل پر بھی فتویٰ لگاتے ہیں، قطعاً نہیں۔ پیغمبر کی نص موجود ہو نا، نص موجود، اور اس کو چھوڑ کر وہ کسی امام کا قول لیتا ہے تو ایسا آدمی گمراہ۔ اتباع کے قابل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تلاش کیجئے اللہ کے پیغمبر کی شریعت کیا کہتی ہے، اور اس کے بعد مسئلہ نہیں مل رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر دیکھیے صحابہ نے اس مسئلے پر کیا فہم امت کو دیا کہ سب سے پہلے شاگرد اس دین کو پڑھنے پڑھانے والے اور سمجھنے والے صحابہ کی جماعت ہے۔ سلف سے ہٹ کر اگر کوئی تم حدیث کا فہم حاصل کرو گے گمراہ ہو جاؤ۔ جو بات تمہیں سمجھ آئی ہے آج تک امت کے کسی بڑے کو سمجھ نہیں آئی جو آج تم سمجھ رہے ہو، کہ میں اپنی فہم سے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے فہم سے نہیں، فہم سلف صالحین صحابہ کی جماعت کا، ائمہ دین کا، کہ انہوں نے اس حدیث سے کیا فہم حاصل کیا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر۔ جب وہ توحید کا اقرار کر لیں اور رسالت کا اقرار کر لیں تو نمبر 3 نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنا، گھروں میں مصلی بچھا کر نماز نہیں پڑھنا۔ مولوی بھی پھسکڑا مار کر وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور میزبان بھی وہ تو پہلے ہی تیار ہوتا ہے کہ یہیں نماز پڑھ لیں گھر کے اندر ہی، وہ بھی کہتا ہے ہاں باہر بڑی گرمی ہے چلو یہیں پڑھ لیتے ہیں، اے سی لگاؤ۔ نماز کو قائم کرنا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور قائم کرنے کا مطلب ہے با جماعت نماز مسجد میں ادا کی جائے گی۔ قائم کرنے کا مطلب گھروں میں نمازیں نہیں ہیں کہ فرض نمازیں گھروں میں پڑھی جائیں، با جماعت نماز مسجد میں ادا کی جائے گی۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور جو سستی کے مارے ہوئے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں وہ نماز کو قائم نہیں کرتے۔ مسجدیں کس لیے بنائی؟ میری مسجد، میرا امام، میں مسجد کا ذمہ دار، ساری اولاد گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو مسجد کو گرا دو نا۔ مسجد کس لیے بنائی؟ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ کتنی فضیلت ہے نماز قائم کرنے کے۔ وضو کر کے گھر سے نکلا ہے، گھر سے نکلا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ایسے نہ نکلو، ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر راستے کے اندر ایسے نہ کرو۔ کیوں؟ تم نماز میں ہو۔ اللہ اکبر، تم نماز میں ہو۔ گھر سے لے کر مسجد تک جتنے قدم اٹھا رہے ہو تم نماز میں ہو، نماز با جماعت کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، تم نماز میں ہو، حدیث کے لفظ ہیں۔ تو یہ حرکت نماز میں جائز نہیں ہے، تو راستے میں بھی ایسی حرکت نہ کرو۔ اس کا دوسرا مفہوم اور مطلب یاد رکھیے گا کہ جب تم نماز کے اندر ہو تو بے حیائی کی گفتگو، فحش گفتگو، مسجد کی طرف تم جا رہے، اپنے آپ کو اللہ کی عدالت کے لیے تیار کرو، ذہنی طور پر سنجیدگی، خوف، ڈر، تقوی، کہ میں اللہ کی گھر میں اللہ کے جا رہا ہوں، اللہ کی عدالت کے اندر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری اب زبان ہی اندر نہیں ہو رہی اور گفتگو فحش ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر سے نکلے ہو نماز کو قائم کرنے کے لیے تو تم نماز کے اندر، جب نماز کے اندر ہو تو سنجیدگی کے ساتھ مسجد کے اندر جاؤ، تاکہ تمہارے دل کی کیفیت، کیونکہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ جب ہنسی مذاق کر کے آ رہے ہیں تو نماز کے اندر وہ رقت، وہ خفت، وہ رقیق القلب کیسے ہوگا انسان؟ کہ بٹن تو نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر اور رقت طاری ہو جائے گی۔ جب گھر سے نکلے ہو تو خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اللہ تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں، توفیق عطا فرما، اپنا ڈر اور تقوی نصیب فرما، استغفار کی زبان سے تسبیح کرتے ہوئے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے کے لیے نکلو۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نمبر 4، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، دیکھو پیچھے لفظ کیا، اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ،
یاد رکھیے گا اس لفظ کو. نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی. زکوٰۃ مال کو پاکیزہ کرتی ہے. زکوٰۃ مال کو طہارت کرتی ہے. زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہے. اس کو ادا کیجیے. ادا نہیں کرو گے یہ مال کل گرم لوہے پر تپا کر تختیاں بنا کر جسم کو داغا جائے گا. اب یہ 4 کام ہیں. جو شخص یہ کر لے اس نے عصم منی دماءہم و اموالہم، مال اور جان اپنی بچا لی مجھ سے. اس سے میں جنگ نہیں کروں گا، اس سے میں جہاد نہیں کروں گا الا بحقیہا، مگر اگر کوئی وہ اسلام کا حق کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. الا بحقیہا وحسابہم علی اللہ. اب اس کا باطنی حساب جو ہے وہ اللہ کے سپرد. بظاہر ہمارے سامنے وہ مسلمان، ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، ہم اس کے لیے دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، تیمارداریاں کریں گے، اس سے محبت رکھیں گے. ظاہر. باطن کا معاملہ وحسابہم علی اللہ، اللہ کے سپرد. وہ جانتا ہے اس کی نماز میں کتنی کمی ہے، اس کے عقیدے میں کتنی کمی ہے. بظاہر تو وہ بڑا موحد ہے، متبع سنت ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن دل کا معاملہ تو کوئی نہیں جانتا. اس کے دل کی کیفیت کیا، نفاق ہے کہ نہیں ہے، ریاکاری ہے کہ نہیں، یہ تو دل کے ساتھ. یہ معاملہ تو اللہ کے سپرد. اللہ پوچھے گا کہ تیرے دل کی کیفیت کیا تھی، تیرے ایمان کی کیفیت کیا تھی، وہ اللہ خوب جانتا ہے. تو امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. اب ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے، مانعین زکوٰۃ سے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا تھا، جہاد کیا تھا ان کے ساتھ. تو ان میں سے 4 چیزوں میں سے جس چیز کا بھی انکاری ہوگا، جس چیز کا بھی انکاری ہوگا تو اسے اس کے ساتھ قتال ہوگا. یاد رکھیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیں، اس کے معنی کو، اس کے مطالب کو، اس کے مفہوم کو انہیں خبر ہو. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ شرک نہ کریں. پھر وصلوا صلاتنا، ہماری طرح نماز ادا کرنے لگے. اس فکرے پر غور کیجئے گا. ہماری طرح نماز ادا کریں. نمازیں تو کتنی طریقوں کی ہیں. پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری طرح نماز ادا کرنے لگے. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز حنفی نہیں، جعفری نہیں، شرط ہے اس میں. کلمہ توحید کے بعد نماز محمدی، حنفی نہیں. مارا جائے گا نماز حنفی پڑھے گا تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وصلوا صلاتنا، ہماری طرح نماز پڑھیں، ہماری طرح نماز ادا کرنے لگیں. پیغمبر اسلام کی نماز اللہ اکبر کانوں کو پکڑنا نہیں ہے، یہاں سے پکڑ کر کھڑا ہوا ہے.
نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 2 رکعت 4 رکعت پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، وقت ظہر کا، اللہ اکبر، اور وہ بھی نیت کر رہا تھا، امام بھی نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت وقت ظہر کا، پیچھے اس امام کے، خود امام ہے تو پیچھے کس امام کی؟ جہالت۔ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، نماز محمدی پڑھنا ہوگی، جیسے بیوی ماں بہن سینے پر ہاتھ باندھتی ہے ایسے آپ کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنا ہوگا۔ جیسے تشہد میں ماں بہن بیٹی بیٹھتی ہے آپ کو بھی ویسے بیٹھنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ پیغمبر کی نماز ہے۔ رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے ہوں گے۔ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، پیغمبر کی طریقے کی نماز پڑھیے میرے بھائیوں۔ مولویوں کے اس چنگل سے نکلیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کا مطالعہ کیجئے، کتاب الصلاۃ پڑھیے۔ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، ہماری طرح نماز پڑھیے۔ فرق ہے نمازوں میں، دیکھ لو، اور کہتا جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، قبول اس نے کرنی ہے، حکم دے دیا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، ہماری طرح نماز ہی نہیں پڑھنی، ہماری طرح پڑھنی، صرف نماز نہیں پڑھنی، ہماری طرح پڑھنی، ہماری طرح پڑھنی، اور ہماری نماز وَصَلُّوا صَلَاتَنَا محمدی نماز ہے۔ اہل حدیث جماعت وہ ہے جس کی نماز من و عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز۔ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں۔ اکثریت جماعتیں اس میں فیل ہو گئیں، لا الہ الا اللہ ہی ٹھیک نہیں، جن کا لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے ان کا محمد الرسول اللہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کوفے کا امام، انڈیا کے شہروں کے امام، مختلف اماموں کو وہ درجہ اور مقام دے دیا ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام کا مقام، وہ وہاں فیل ہو گئے۔ کچھ لوگ وَصَلُّوا صَلَاتَنَا یہاں پر فیل ہو گئے، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا یہودی اور عیسائی یہاں پر فیل ہو گئے۔ وَذَبَحُوا ذَبِیحَتَنَا، ذَبَحُوا ذَبِیحَتَنَا، ہمارے ذبیحہ کو کھائیں۔ کچھ لوگ یہاں فیل ہو گئے۔ اگر کوئی شخص یہ 4 کام کر لیں فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، تو پھر ان کا خون اور مال ہم پر حرام ہو جائیں گے، نہ ہم قتل کریں گے، نہ مال لوٹیں گے، نہ مال کے مال غنیمت بنائیں گے، نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیے، اور ان کا مال اور باقی حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ دل کا معاملہ صحیح بخاری 392۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔